ہدایت ثانی کا سبق نمبر 34۔ طلاق کے مسائل چل رہے تھے۔ آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ جز شائی اور جز معین سے پارے ہو کر مزید جو ہے کچھ قصور کی شکل میں طلاق کی بات کر رہے کہ ولو قال لها، اگر خاوند بھی سے کہہ دے کہ انت طالق ثلاثۃ انصاف تطلیقتین، کہ تم کیا ہو تین آدھی طلاق ہو، ثلاثۃ انصاف تطلیقتین، ایک تو کیا ہے دو طلاق مثلا مکمل، اور ایک کیا ہے آدھی تیسری طلاق، فہی طالق ثلاثا، تو اس کو کیا ہوگی تین طلاق ہوگی، لأن نصف التطلیقتین تطلیقۃ، کہ دو کی جو آدھی ہے نا وہ کیا ہے ایک طلاق مکمل، فإذا جمع بین ثلاثۃ انصاف، جب وہ جمع کرے تین آدھی طلاق کو، تکون ثلاث تطلیقات ضرورتاً بالبداہہ، یہ تین آدھی طلاق کی بھی پوری تین ہو جائے گی۔ مثلا اس نے کہا تین طلاق دے رہو لیکن آدھی تو نہیں ہو سکتی تجزی کے ساتھ، تین بن جاتی ہیں، یا کہہ دے کہ دو تو ویسی بھی مکمل ہے، تیسری آدھی تو بھی تین ہے۔ ولو قال، اگر یوں کہا انت طالق ثلاثۃ انصاف تطلیقۃ، کہ تمہیں کیا ہو طلاق ہو کس طرح سے کہ ثلاثۃ انصاف تطلیقۃ، کہ ایک طلاق کی تین حصے، تین نصف، قیل بعض علماء کہتے کہ یقع تطلیقتان سے دو طلاق واقع ہوتی ہیں، لأن طلقۃ، کیا ہے ایک طلاق تو بذات خود موجود ہے نا کہ ثلاثۃ انصاف تطلیقۃ، ایک تو موجود ہے، اور یہ جو پھر آگے ثلاثہ کہہ رہے ونصف، ایک آدھی بھی ہے نا، فتتکامل، وہ پوری ہو جائے گی۔ وقیل بس کہتے کہ نہیں، یہاں پر ثلاثہ کا لفظ موجود ہے، بس یقع ثلاث تطلیقات، پوری تین طلاق کی ہو جائے گی، لأن کل نصف، ہر آدھی جو ہے نا یتکامل فی نفسہا، پوری ہو جائے گی، مکمل بن جائے گی، کیونکہ تجزی ہو نہیں سکتی، وہ آدھی کہہ دے یا پوری کہہ دے وہ پوری واقع ہوتی ہے، فیصیر ثلاثا، تین طلاقیں ہو جائے گی۔ ولو قال، اگر بھی اسی یوں کہا انت طالق من واحدہ الی سنتین، ایک سے لے کر دو تک تمہیں طلاق ہو، ایک سے دو تک، اب یہ جو ایک داخلے اس کے ساتھ دوسری داخل یا نہیں کہ دو تک، یہ تک کے بعد جو چیز ہے یہ داخل ہے یا نہیں الا کے بعد، یہی مسئلہ یہ آپ کو بیان کریں گے۔ یا یوں کہا کہ انت طالق ما بین واحدۃ الی سنتین، ایک سے لے کر دوسری تک کے بیچ، فہی واحدۃ، اس طرح کی جو دونوں جملے کا ہے نا امام سے کہتے سے ایک طلاق واقع ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ، اگر کہا کہ من واحدۃ الی ثلاث، ایک سے تین تک، یہ کہ من بین واحدۃ یا ما بین واحدۃ الی ثلاث، فہی سنتان، پھر دو طلاق ہوگی۔ وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کی نزدیک ہے۔ وقال، صاحبان کہتے فی الاولی ہی سنتان، پہلا والا جو جملہ کہا نا اس میں تو دو طلاق ہوگی، وفی الثانیہ، جو دوسری شکل ذکر کی ہے نا کہ من واحدۃ الی ثلاث، یا من بین واحدۃ یا ما بین واحدۃ الی ثلاث، جو دوسرا جملہ ہے ثلاث، اس میں تین طلاق واقع ہوتی ہیں۔ ایک تو الی کے ذریعے ہے نا، الی کے ذریعے طلاق دی کہ من واحدۃ الی، اور ایک اور شکل ہے کہ من واحدۃ الی ثلاث، بین واحدۃ الی ثلاث، وہاں پر سنتین کا کہا تھا نا، یہاں پر کیا ہے ثلاث کا ہے، من بین واحدۃ الی سنتین، من واحدۃ الی سنتین، ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ من بین یا ما بین واحدۃ الی ثلاث، یا من واحدۃ الی ثلاث۔ امام سے کہتے پہلی میں ایک طلاق ہوگی، دوسری میں دو طلاق ہوگی، اور یہ جو حضرات وہ کہتے کہ پہلی میں دو طلاق ہوگی اور دوسری صورت میں تین طلاق ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں بات غایا و مغائی کی ہو رہی ہیں کہ غایا جو ہے مغایا میں داخل ہوتے یعنی یا مغایا ساکت ہوتا ہے، یعنی یہ بات ہے۔ وقال، صاحب ہدایت تشریح کر رہے، وقال ظفر، امام ظفر سے فرماتے کہ فی الاولی لا یقع شیء، پہلی صورت میں کچھ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، ایک بھی واقع نہیں، دو بھی، تین بھی۔ وجہ کیا ہے کہ
پہلی صورت میں جب اس نے کہا نا کہ من واحدۃ الی سنتین، ایک سے لے کر دو تک، تو ایک سے لے کر، ایک تو داخل نہیں ہوئی نا، آپ نے کہا کہ ایک سے لے کر، تو سے پہلے جو چیز اس کو کاٹ دو. آپ نے کہا ایک سے لے کر دوسری تک، تو تک کے بعد جو چیز جو الا کے بعد ہے نا کہ الا سنتین، سنتین بھی گرا دو، واحدہ بھی گر گیا، تو کچھ بھی نہیں رہا نا بیچ میں، طلاق اس لیے واقع نہیں ہوگی. دوسری صورت میں کہہ رہا کہ وفی الثانیۃ تقع واحدہ والقیاس، قیاس کا تقاضا ہے. دوسری صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے، کیونکہ اس نے کہا کہ من واحدۃ الی ثلاث، چل واحدۃ گرا دو، ثلاث بھی گرا دو، بیچ میں ایک رہ گئے دو، اس کو کیا کرو داخل کر دو، تو اس لیے کیا ہوگی ایک طلاق واقع ہوگی. اس کی وجہ کیا ذکر کر رہے وہ حضرت سے کہ پہلے میں طلاق واقع نہیں ہوگی، دوسری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو وجہ ذکر کر رہے کہہ رہے کہ لأن الغایۃ لا تدخل تحت المضروب له الغایہ، کہ غایت اس چیز کی تحت داخل نہیں ہوتی جس کے لیے آپ نے غایت بیان کی ہو، یعنی مغائی کے تحت. کما لو قال، جیسے مثلا ایک شخص کہہ دے بعت منک من هذا الحائط الى هذا الحائط، کہ میں نے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک کی زمین آپ کو بیچ دی، تو واضح بات ہے نا کہ دیوار داخل نہیں ہوگی. اس لیے وہ یہاں کہہ رہے کہ یہاں پر بھی واحدہ الی سنتین میں سنتین اور واحدہ داخل نہیں، اور واحدہ الی ثلاث میں ثلاث اور واحدہ داخل نہیں، صرف بیچ کی چیز داخل ہے. صاحبین کیا کہتے پہلی صورت میں ایک اور دوسری صورت میں کیا ہے دو ہے. کہ پہلی صورت میں دو طلاق ہوگی، دوسرے میں تین طلاق ہوگی. صاحبین کہتے ہیں ان کے نزدیک غیا و مغایا دونوں داخل ہوتے ہیں. صاحبین کے توجہ قولہم والاستحسان، استحسان کا تقاضا ان مثل هذا الکلام، جس کا کلام ہوتا ہے متى ذکر فی العرف، جب عرف میں ذکر کیا جائے، یراد بالکل سے پوری چیز مراد ہوتی ہے. کما تقول، جیسے آپ کہہ دے لغیر کہ کسی اور سے خذ من مال من درہم الی مئۃ، میرے مال سے درہم سے لے کر 100 تک لو. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ایک درہم سے لے کر 100 تک لو، تو ایک شروع سے گرا دو اور ایک آخر سے گرا دو، پھر تو 98 بن گئے. تو 98 نہیں ہے نا، 100 ہی لینے ہیں، تو ایک سے لے کر 100 تک سب لیں گے، بیچ کے بھی لیں گے. اس طرح یہاں پر بھی من واحدۃ الی ثلاث کا ہے یا من سنتین کا ہے، سب داخل ہوں گے. قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام سے کی دلیل ہے کہ ان المراد بالاکثر من الاقل، کہ اکثر حصہ مراد لیا جائے گا اسی کلام سے، والاقل من الاکثر، اور اکثر میں سے جو کم حصہ ہے وہ لیا جائے گا. مثلا فإنهم يقولون، بعض لوگ کہتے ہیں، عرب لوگوں کی عادت ہے کہ سنی من 60 الی 70، یعنی میری عمر جو ہے نا 60 سے 70 تک ہے، تو 60 سے 70 تک ہے، تو یہ مطلب توڑی ہے کہ 60 شروع سے گرا دو اور 70 تک صرف 9 سال لے لو یا 10 سال. مطلب ہے کہ ایک سے لے کر 60 تک ہے یا سمجھو 70 تک ہے. ایک ہے مثلا مابین 60 الی 70 یا مابین 60 الی 70، 60 سے 70 کے بیچ ہے. تو اردو بھی ما ذکرنا سوی مراد ہے جو ہم کیا کر رہے مراد لے رہے ہیں، پہلے بتا دیا. و ارادۃ الکل، اور سب کا تو اس وقت آپ عدد مراد لیتے نا، فیم طریق الاباحہ، جہاں پر کسی چیز کو جائز قرار دینا ہو یا جائز کما ذکروا الاصل فی الطلاق، جیسے کہ انہوں نے کما ذکرا جس صاحبین نے ذکر کیا ہے، اور یہاں پر اباحت کی بات نہیں ہے، نہیں تو محظور چیز ہے طلاق، اس لیے آپ اس کو مراد نہیں لے سکتے. تو جب آپ کو ایک شخص کہہ دینا کہ ما بین 60 الی 70، تو کیا کر دو، یہاں پر کتنے لوگ ہیں، 70 اور 60 کی بیچ جو ہے عمر وہ آپ مراد لیں گے نا. مطلب ہے کہ 60 سے کچھ اوپر ہے، 70 سے کچھ نیچے ہیں. تو پہلی صورت میں جس نے کہا کہ ما بین واحدۃ الی سنتین، تو مطلب یہ ہے کہ ایک اور دو کی بیچ جو ہے نا، ایک اور دو کی بیچ تو یہ ہے کہ 1 کلو. اور دوسری صورت میں من بین واحدۃ الی ثلاث، اس لیے ہم 3 لے رہے ہیں نا کہ 2 تو لے نہیں سکتے کیونکہ وہ عدد محض ہے، جسے آپ کو بتا دیا.
والاصل فی الطلاق، اور اصل طلاق میں ہو الحظر کی شے ممنوع ہو، اس لیے غایت و مغیتوں کو داخل نہیں کرتے. ثم الغایت الاولا، پھر جو پہلی والی غایت ہے نا، لا بد ان تکون موجودتا، اس کو تو موجود ہونا ضروری ہے، لترتب یا لتترتب علیہ الثانیہ، تاکہ دوسری غایت اس پر مرتب ہو جائے. اور ایک غایت اولا کسی موجود کا وجود بوقوع ہے کہ واقع ہو جائے. بخلاف البیع، بیع پر اس کو قیاس نہ کرو. آپ نے کہا کہ من هذا الحائط الى هذا الحائط، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک میں نے زمین بیچ دی، اور پر دونوں دیواریں داخل نہیں ہوتی، تو تم بھی کیا کر کے یہ کہو گے کہ دیکھیں ہمارے ہاں بھی غیت و مغیت داخل نہیں ہے. امام ظفر سے کو جواب دے رہے کہ پہلے غیت کو تو موجود ہونا ضروری ہے، اور نہ پھر کیسے معلوم کریں گے کہ یہاں سے، جب یہاں کیا اپنی چیز ہی ختم کر دی، کیسے آپ کہہ سکتے کہ یہاں سے؟ تو پہلے غیت کا تو موجود ہونا اس لیے ضروری ہے، ترتب علیہ الثانی وجود بوقوع. بخلاف البیع، بیع پر قیاس نہ کر کے وہاں پر غیت و مغیت داخل نہیں ہے، لأن الغیت فیہ موجود قبل البیع، اور پر تو بیچنے سے پہلے بھی غیت موجود تھی. ولو نہ واحدتا، ہاں چلو اگر یہ ایک کی نیت کر دیتا نا، اس صورت میں جو پہلے ہم نے ذکر کر دی، یدین دیانتن، دیانتن تو اس کی بات سچی سمجھی جائے گی، لا قضان، لیکن قاضی کے پاس جا کر اس کی طلاق واقع ہوگی نہیں، کہہ سکتے کہ کچھ بھی واقع نہیں ہوگی، لأن محتمل کلام ہی، کلام اس کے احتمال موجود ہے، لیکن خلاف الظاہر، چلو خلاف ظاہر ہے. ایک صورت تو بتا دی گئی جو کیا ہے، ضرب وغیرہ کی شکل میں، غیت و مغیت کی شکل میں. آگے کہہ رہے ولو قال، اگر کوئی شخص بھی اسی کے دیکھے انت طالق واحدتا فی سنتین، تو جو ایک طلاق و دو میں، ونوى الضرب والحساب، و ضرب کی نیت کرے، اولم تکن لی نیت نہ کی تھی، فہی واحد، و ایک شمار ہوگی. وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے فرمت تقو سنتان لعرف الحساب، کہ یہی مشہور حساب نہ یہاں پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی. وہ قول حسن بن زیاد رحمہ اللہ، حسن سے کبھی قول والا نام کہتے کہ نہیں، ان عمل الضرب فی تکسیر الاجزاء لا فی زیادت المضروب، ضرب کا عمل و مطلب کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اجزاء زیادہ کرے، یہ نہیں کہ کیا کرے، مضروب کو زیادہ کرے. و تکسیر اجزاء تطلیقہ، اگر ایک آدمی طلاق کی اجزاء زیادہ کرنا چاہے تو لا یجب تعددها، اس سے تعدد نہیں ہوتا، کیونکہ طلاق تو متجزی نہیں ہوتی کہ اس کے اجزاء زیادہ کرے. مثلا کہتے کہ انت طالق واحد فی سنتین، کہ ایک کو دو میں ملا دو، جمع کرنے کی صورت میں تو طلاق کیوں سے ایک کے ساتھ ایک اور جمع کرے، ایک اور جمع، تین ہو گئی. ضرب تو نہیں دے سکتے نا کہ اس کو کیا کر دے، بڑھا دے. فإن واحدتا وسنتین، ہاں اگر اس کی نیت ہو کہ ایک اور تو فہی اصلاح سے پھر تو تین تو ہوگی، کیونکہ لأنه يحتمل ہو، کلام میں احتمال ہے. فإن حرف الواو للجمع، یا پر حرف واو جمع کے لیے، والضرب ضرب کے لیے ہے، وظرف یجمع الى المظروف، یا یجمع الى المظروف، ضرب مظروف کے ساتھ جمع کیا جاتے. ولو كانت غیر مدخول بها، اگر وہ خاتون مدخول بها نہ ہو، یقع واحد، ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اسی بینہ بن جائے گی. کما فی قول سے کہہ دے کہ واحد و سنتین. وَإِنَّ، اگر وہ یہ نیت کرے کہ واحد مع سنتین، ایک پلس 1 پلس 2 کرے، ایک جمع 2، یقع الثلاث، پر تو تین ہوگی، کیونکہ لأن کلمۃ فی تأتی بمعنی مع، کبھی کبھی فی کا جو لفظ ہے یہ مع کے معنی میں ہے، کبھی کبھی یہ فی والا جو لفظ ہے نا، حرف، یہ مع کے معنی میں آتا ہے. کما فی قول تعالی، جسے پر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مریم بی سے کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں، میرے بندوں سمیت ساتھ داخل ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ. ان کا طرز و دستور اختیار کرے، ای مع عبادی کے معنی میں ہے. چلے بات ہوگی نا کہ اگر اس طرح کے الفاظ کا جمع کیا رہا پھر تو طلاق کی واقع ہوگی، اگر جمع کیا رہا نہ ہو ضرب تو پھر ایک واقع ہوگی. آگے کہہ رہے ولو نوى الظرف، اگر ضرب کی نیت کرے، یقع واحد، ایک طلاق ہوگی، لأن طلاق لا يصلح ظرفا، کیونکہ طلاق جو ہے ظرف نہیں بنتی. فیلغو ذکر الثانی، تو دوسری کا ذکر کرنا، دوسری کا ذکر کرنا لغو ہے، مضروب نہیں بنا سکتے آپ اس کو. آگے کہہ رہے ولو قال، اگر وہ اس طرح کے الفاظ کہہ دے، ولو قال، اگر اس طرح کے الفاظ کہہ دے، اثنتین فی اثنتین، دو دو میں،
ونو الضرب زیر کی نیت کرے والحساب ایسا کہ فی سنتان و دو ہے فإن ظفر رحم اللہ ثلاث امام ظفر سے کہتے تین ہو گی لأن قضیتہ اس کا تقاضا تو یکون اربعن کی طلاق چار بن جائے لیکن چار تو ہے نہیں تین سے زیادہ لیکن لا مزید علیہ طلاق علی الثلاث تین سے زیادہ طلاق ہی نہیں ہوتی اس لیے تین ہوگی وعندنا الاعتبار للمذکور الاول ہمارے نزدیک پہلے کا اعتبار علامہ بینا پہلے بھی بیان کیا تھا ولو قال اگر یہ کہ انت طالق من ها هنا الى الشام تو میں اس علاقے سے لے کر شام تک طلاق ہو وہی واحدہ ایک طلاق ہوگی یملک الرجع رجوع کبھی مالک کے طلاق کی رجی پڑے گی وقال ظفر رحمہ اللہ امام ظفر سے کہتے ہیں بائنہ وہ بائنہ ہوگی نیا نکاح ہوگا کیونکہ اس نے جو وصف بیان کیا سے لے کر تو میں انڈیا تک طلاق کو منع کیا کرنا شدت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کہہ رہے کہ لأنہ وصف الطلاق بطول اس نے طوالت سے طلاق کو موصوف کیا ہے تو شدت پیدا کرنا چاہتا ہے قلنا کہتے لا بل وصف بالقصر بلکہ اس نے تو اور مختصر کیا لأنه متوقع وقع فی الاماکن کلها طلاق جب پڑتی ہے تو ہر جگہ پڑتی ہے مثلا ایک شخص سے اپنی بھی کہ تمہیں طلاق ہو انڈیا میں تھی پڑ جائے گی یا لندن میں تھی پڑ جائے گی سعودیہ میں ہو پڑ جائے گی یورپ میں ہو پھر بھی پڑ جائے گی نہیں بچ سکتی طلاق سے یہ سب جگہ واقع ہوتی ہیں تو یہ تو کیا کر دیا اس نے مختصر کر دیا ولا قال اگر کہ دیان تی طالقن بمکہ تو مکی میں طلاق ہو فی مکہ فی کا لفظ استعمال کرے فی طالقن فی الحال فی کل البلاد سب جگہ پر طلاق ہوئی وکذالک اگر یو قال وقال انت طالقن فی الدار گھر میں تجھے طلاق لینا طلاق لا تخصص بمکان دون مکان طلاق جو ہے کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتی مثلا اگر ایک شخص کی تجھے طلاق ہو مسجد میں تو کیا یہ بچ جائے گی نہیں مسجد میں بھی نہیں بچ سکتی حرم شریف میں بھی نہیں بچ سکتی گھر میں بھی نہیں بچ سکتی بازار میں بھی نہیں بچ سکتی کیونکہ کسی جگہ سے خاص نہیں وین عنا بھی لیکن اگر وہ یہ مطلب لے لے کہ انت طالق میں مکہ تجھے مکہ میں طلاق کیا مطلب جب تم مکہ آؤ اس وقت میں طلاق ہو مثلا یہ نیت کر لینا ذاتی تھی مکہ تیوس صدق دیانتاً دیانتاً تو اس کی تصدیق ہوگی چلو آپ کی مراد یہ تھی لا قضان لیکن قضی کی حیث کا جو کیا ہے ارادہ ہے قبول نہیں ہوگا کیونکہ لأنہ نوال ازمارہ اس نے ازمار کی نیت کی ہوا خلاف ظاہر و ظاہر کے خلاف ہے کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انت طالقن بمکہ آپ نے یہ بات کیسے نکال دی ذاتی تھی بمکہ تو اور آپ نے کیا کر دی بات بڑھا دی ولو قال اگر یہ کہتے انت طالقن زیادہ خلط مکہ تھا اگر آپ مکہ میں داخل ہو جائے اس وقت میں طلاق ہو تو لم تو طلق حتی تدخل مکہ یا پر تو الفاظ ظاہر کر دیے نا تو جب تک مکہ میں داخل نہ ہو طلاق نہیں پڑے گی لأنه علق بالدخول اس نے طلاق کو دخول سے معلق کیا ولو قال بدخول کا الدار اگر وہ کہتا کہ تمہارے گھر میں داخل ہوتے وقت میں طلاق يتعلق بالفعل پھر فعل سے متعلق ہو کلی مقارنات بین الشرط والظرف کیا پر شرط و ظرف مقارن آپس میں ملے ہوئے ہے فحمل علیہ عند تعذر ظرفیہ جب ظرفیت والا معنی متعذر ہونا تو شرط والے معنی پر ہم کیا کریں گے حمل کریں گے